السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خالد عزیز کتیلی ہے اور اس چینل کے ذریعے سے میں پہلے بھی 3 سے 4 اہم مضمون بیان کر چکا ہوں۔ آج بھی ایک اہم مضمون آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات کو سننا بھی دین ہے، دین کی بات پر عمل کرنا بھی دین ہے، اور دین کی بات آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی دین ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو کلمات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ قرآن کریم کے کلمات ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ خاص اس امت کو ملی ہے، یہ اس امت کا تحفہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کو اللہ نے یہ کلمات نہیں سکھائے، نہیں دیے، یہ خاص اس امت کو اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی ناگوار بات پہنچتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو یہ کلمات کسی تکلیف پر پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو اس تکلیف کے پہنچنے پر اجر بھی دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل بھی دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کا انتقال ہوا، تدفین سے جب فارغ ہوئے تو ایک دوسرے صحابی حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد سنایا۔ ایک دوسرے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے سے جب تم نے اس کے لخت جگر کو لے لیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس نے کیا کیا؟ تو ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، مطلب تعریف کا گھر، تعریف کا گھر۔ تو میرے عزیز دوستو، آج عمومی طور پہ یہ جو کلمات ہیں یہ کسی کے انتقال کے موقع پر کہے جاتے ہیں۔ جب کسی کے انتقال کی خبر سنتی ہے تو سنائی دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی کا عام معمول تھا کہ جو بھی کوئی تکلیف آتی تو اس پر یہ بات، یہ کلمات، یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان سب میں اختلاف ہے، بے شمار چیزیں ان سب میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت کو ہر کوئی مانتا ہے، ہر مذہب کا مانتا ہے، اور یہ جتنی بھی آیتیں ہیں جو مطلب موت سے متعلق ہیں، اس میں ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اللہ سے ملنا ہے،
ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ جو بھی اس موضوع سے متعلق بات کرتا ہے تو عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ موت کی سختی سے متعلق بات کرتا ہے، قبر کی سختیوں سے متعلق، قبر کے عذاب سے متعلق بات کرتا ہے، جبکہ خوشخبری سنانی چاہیے، خوشخبری سنانی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا بھی ہے لیکن شفقت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ اب سب سے بڑی خوشخبری تو کیا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہونا، وہ دنیا سے منتقل ہو رہا ہے عالم آخرت کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جا رہا ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ موت یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور موت کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے ملتا ہے، اپنے پالنے والے سے، اپنے خالق حقیقی سے آدمی موت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ انسان، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار، ایک اس کا مال، اور ایک اس کا اعمال۔ پہلے زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو مال ہوا کرتا تھا وہ بھی میت کے ساتھ قبر تک جایا کرتا تھا۔ تو 2 چیزیں حدیث میں ہیں کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال اس کے ساتھ قبر کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اب قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہم آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم آج فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا، بلکہ پڑھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کا نیکی کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہے، تو اوپر سے ایک تھیلی جس میں کچھ ریت بھری ہوئی تھی، مٹی بھری ہوئی تھی، وہ آ کے اس کے اعمال نامے میں گر گئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے جو اس انسان نے کسی دوسرے مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، آج ہم نے اس کے اعمال نامے میں ڈال دی تاکہ اس کی مغفرت کا سامان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ ایک جانور اپنے بچے کو پیر پہ، ایک جانور جو ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں پر انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو گیا۔
تو یہ اللہ نے ہمیں ایک امتحان گاہ دیا ہے، ہم امتحان میں ہیں اور اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو جو اچھا ہے وہ بھی برا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، ہم ان سانسوں کو غنیمت سمجھیں، ہم ان قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھیں، ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، ان عمل کے اندر لگیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان عملوں سے بچ جائیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان ارشادات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔